آج اتوار ہے اور فروری کی پہلی تاریخ۔ اردو نشریات میں جہانما کے ساتھ حسین عسکری کا سلام قبول کیجیے۔ اور امریکہ میں ریپبلکن پارٹی نے اپنی 150 برس کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک افریقی نژاد امریکی کو پارٹی کا چیئرمین منتخب کیا ہے۔ امریکہ میں حزب اختلاف کی جماعت ریپبلکن پارٹی نے اپنی 150 برس کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک افریقی نژاد امریکی رہنما مائیکل سٹیل کو پارٹی کی قیادت کے لیے چیئرمین منتخب کیا ہے۔ ریپبلکن پارٹی میں انتخابات کے چھٹے دور میں مائیکل سٹیل نے جیت حاصل کی، جنہیں 168 ووٹوں میں سے 91 ووٹ حاصل ہوئے۔ ریپبلکن پارٹی کی جانب سے ایک سیاہ فام کو پارٹی کا چیئرمین منتخب کیا جانا کیا معنی رکھتا ہے اور اس سے ریپبلکن پارٹی کو کیا حاصل ہوگا؟ کیا یہ ڈیموکریٹک پارٹی کی جانب سے صدر باراک اوباما کو سامنے لانے کا جواب دینے کی کوشش ہے؟ انہی سوالات کے لیے میں نے امریکہ میں مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ سے منسلک ڈاکٹر فاروق حسنات سے بات کی۔ نہیں، جہاں تک تو ریس کا تعلق ہے، میرا نہیں خیال کہ یہ ریشل بنیادوں کے اوپر اس کا کوئی جواب دینے کی انہوں نے کوشش کی ہے۔ ہوا یہ ہے کہ ریپبلکن پارٹی بہت بری طرح شکست کھا گئی پچھلے الیکشنز میں، نہ صرف صدارتی انتخابات میں بلکہ سینٹ کی بہت سی سیٹیں انہوں نے کھوئیں، اور پھر ہاؤس میں تو بالکل ہی بہت برا ان کا حشر ہوا۔ اب بات یہ ہے کہ ریپبلکن پارٹیز نے پچھلے 8 سال کے دور میں اپنے آپ کو بالکل ایک نیرو بیس بنا لیا تھا اس کا، اور وہ نیرو بیس ان الیکشنز میں اس طرح ریفلیکٹ ہوتا ہے کہ کنزرویٹو ساؤتھ میں ہی مکین نے سیٹیں جیتیں یا انہوں نے کارکردگی کچھ بہتر کی اپنی سینٹ میں، باقی جو پورا امریکہ کا دوسرے حصے ہیں وہاں سے ان کو بری طرح ناکامی ہوئی۔ اب ان کو پارٹی ایک چیئرمین وہ چاہیے جو لیڈ کرے پارٹی کو، جو کہ تھوڑا سا ان کے مطابق، یعنی کہ ریپبلکن پارٹی کے اپنے کانٹیکسٹ میں وہ لبرل تو میں کا لفظ استعمال تو نہیں کروں گا لیکن کم کنزرویٹو ہو، اور تاکہ وہ امریکہ کے جو دوسرے طبقے ہیں جو ان سے ریپبلکن پارٹی کی طرف نہیں جا رہے، نہ ہی انہوں نے ووٹ دیا، اگر ان کو اپنی طرف مائل کیا جائے۔ تو اب جتنے کینڈیڈیٹس تھے اس میں سب سے زیادہ یہی کم کنزرویٹو تھے، اور پھر پارٹی بیس کو بڑھانے کے لیے ان کو جو افرو امریکنز ہیں اور لاطینوز ہیں ان کی بھی سپورٹ ہو چکی ہے ریپبلکن پارٹی، تو اس کو واپس لانے کے لیے انہوں نے ان کو سمجھا پارٹی نے کہ ہم نامینیٹ کریں تاکہ ہم ایک نئی شکل دیں ریپبلکن پارٹی کو، جو کہ صرف یہ نہ کہلائے کہ یہ ساؤتھ کی پارٹی ہے اور یہ صرف کنزرویٹو جو امریکن رائٹ ہے صرف اسی کو نمائندگی کرتی ہے، بلکہ یہ تو وہاں امریکہ کی نمائندگی کرتی ہے۔ تو حسنا صاحب، مائیکل سٹیل کو جو ریپبلکن پارٹی نے اپنا چیئرمین بنایا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو امریکہ میں کیسے دیکھا جائے گا، اور ریپبلکن پارٹی کو کیا اس سے کچھ فائدہ ہونے کا امکان ہے؟ بات یہ جی کہ چہرے تبدیل کرنے سے تو ریپبلکن پارٹی کو اتنا فائدہ نہیں ہوگا جتنا کہ ان کو اپنا فلسفہ تبدیل کرنا ہوگا، اور جو سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں وہ جب تک اپنی فلسفہ تبدیل نہ کریں اور اپنے جو نقطہ نظر ہے اس میں وہ کوئی لچک نہ دکھائیں، لوگ جو ووٹرز ہیں وہ مائل ان کی طرف نہیں ہوں گے۔ لیکن بہرحال انہوں نے کوشش کی ہے کہ ہم جو ریپبلکن پارٹی جس کا بہت برا حال ہوا ہے اور جس کا آئندہ بھی کوئی امکان نہیں ہے کہ وہ الیکشن کوئی صدارتی جیت سکیں یا اپنی کارکردگی بہتر کر سکیں کانگریس میں، تو اس سے ان کو آگے لا کے ایک پیغام دیا جائے گا کہ ہم پورے امریکہ کے نمائندہ جماعت ہیں، نہ کہ صرف نیرو بیس ہمارا نہیں ہے۔ لیکن جیسے میں نے پہلے کہا کہ اس کے لیے فلسفہ تبدیل کرنا ہوگا، چہرے تبدیل کرنے سے کوئی زیادہ اثر نہیں پڑے گا۔ امریکہ میں مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ سے منسلک یہ تھے ڈاکٹر فاروق حسنات۔